صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 776۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں مزید پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر اور صبح کی نماز میں بھی یہی معمول تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 770۔ حضرت ابو معمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ہم نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی داڑھی مبارک کی جنبش کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 778۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے، نیزہ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 779۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور دوسری رکعت کو مختصر فرماتے تھے اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 780۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث بک چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔